رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ 12واں روزہ بھی ہم نے اختیار کر لیا ناظرین، اور اللہ کے فضل، اس کے کرم کے متلاشی بندے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں۔ یہ اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں گرینڈ سیل لگی ہوئی ہے کہ آپ جتنا اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، جتنا اس کی نعمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا موقع دیا، ہم سب کو کھلا موقع دیا ہے۔ اس سے زیادہ کریمی اور کیا ہوگی ناظرین کہ جنت کے دروازے مکمل طور پہ کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، سرکش شیاطین کو مکمل طور پہ جکڑ دیا ہے، اور ہمارے لیے ایک اوپن اسپیس چھوڑ دی ہے کہ ہم جتنا چاہیں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں، جتنا رب ہمیں چاہتا ہے نا، اور رب کو یہ پتہ ہے کہ میرے کس بندے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس کے مطابق ہی اس کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کو، ظاہر ہم اتنا تو نہیں چاہ سکتے جتنا رب ہمیں چاہتا ہے، لیکن ہم رب کو چاہنا شروع کر دیں، رب کی چاہتوں کو چاہنا شروع کر دیں، رب کی تمام تر جو رضا ہے ہمارے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے، ہم اس رضا پر راضی رہنا شروع کر دیں ناظرین۔ زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی۔
میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں صاحب کہ زندگی کو پرسکون کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ آپ یقین مانیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسا فارمولا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں نا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر ایک سکون آ گیا ہے. آپ کو لگے گا کہ آپ کے وجود پر، آپ کی روح پر، آپ کے قلب پر ایک سکینہ نازل ہونا شروع ہو گیا. اور وہ فارمولا بہت آسان ہے، بظاہر بہت آسان ہے، لیکن کرنا اس کو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ترین کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ جو نفسا نفسی کا عالم شروع ہو گیا نا ہمارے یہاں، کہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بہن بہن سے حسد کر رہی ہے، آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. یعنی ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ دوست آپس میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، بہت پیار سے ملیں گے، بہت چاہ سے ملیں گے، لیکن خونی رشتے بھی اب ایک دوسرے سے جو ہے حسد کر رہے ہوتے ہیں. اگر بہن کی شادی کسی اچھی جگہ ہو گئی ہے اور وہ کسی اچھی جگہ بیاہ کے چلی گئی ہے، تو دوسری بہن جو ہے یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے بہتر گھر میں جانا ہے، اس سے بہتر رشتہ مجھے چاہیے. اسی انداز سے اگر کوئی بھائی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ آپ یقین مان لیجئے یہ ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے بالکل. بلکہ یوں کہیے کہ اگر آپ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر دیتے ہیں نا، تو دوسرے لفظوں میں آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس کے پیمانے اور اس کے مزاج کے مطابق دیا ہے، اس کے کاسے کے مطابق دیا ہے، اس کے پیالے کے مطابق دیا ہے، اس کی جھولی کے مطابق دیا ہے. ہماری جتنی جھولی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا، ہمارا جتنا کاسا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی رضا پر راضی رہیں. زندگی کو پرسکون کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام اپنا لیجئے، اور وہ کام یہ ہے کہ جس کو جو ملا ہے بس اس کو دیکھنا بند کر دیجئے اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا. ذرا ایک لسٹ بنائیے. آج اس وقت بیٹھ کے 12واں روزہ الحمدللہ ہم نے اختیار کر لیا ہے. آج ذرا فجر کے وقت ایک بیٹھ کے لسٹ بنائیے، یا کسی بھی وقت بیٹھ کے ایک لسٹ بنائیے، اور لسٹ میں لکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پورے جسم کے ساتھ پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں باپ عطا کیے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہن بھائی عطا کیے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک شوہر عطا کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اولادیں عطا کی ہیں، میری اولادوں میں الحمدللہ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کا روزگار عطا کیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے، یوں کہیے کہ سر ڈھانپنے کے لیے ایک چھت عطا کی ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم کے زیور سے نوازا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تربیت کے زیور سے نوازا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور ابو آل اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کی نعمت سے نوازا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب میں ان تمام تر نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کروں، میں تو اپنے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، میں ان میں صحیح طور سے نہیں جھانک سکتا. کجا اس کے کہ میرے اطراف میں اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں، میں ان کو دیکھنے کی بجائے دوسروں کو عطا کی ہوئی نعمتوں کو کیوں دیکھتا ہوں؟ کیوں میں اپنا وقت برباد کرتا ہوں، اپنے رب کو ناراض کرتا ہوں اور کفران نعمت کرتا ہوں؟ یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس کو نہ سمجھنے کو تیار ہوں، نہ اس کو سنبھالنے کو تیار ہوں، نہ اس پر سجدہ شکر کرنے کو تیار ہوں. میں اس حسد میں مبتلا ہوں جس حسد کی آگ میں مجھے خود جلنا ہے اور جل کر بھسم ہو جانا ہے، اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا ہے. ناظرین کرام، زندگی میں جب یہ اصول آپ اپنا لیں گے نا کہ آپ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر راضی ہو جائیں اور آپ دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، کس وجہ سے دیا، وہ قابل تھا نہیں تھا، وہ قابل تھی نہیں تھی، اس کو ملنا چاہیے تھا نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ دیکھ لیں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر کیا کچھ عطا کیا ہے. وہی بات آ گئی کہ نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ نیچے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس کھانے کو 2 وقت کی صحیح طور سے روٹی بھی نہیں ہوتی. کہیں ایسا معاملہ ہے کہ اس حد تک وہ بیماری میں مبتلا ہیں اور ایسے ایسے موذی امراض ان کو لگے ہوئے ہیں کہ بیچارے ایک لقمہ تک اتار نہیں سکتے، ہاسپٹل جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، سسکتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے رہتے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ اولاد نافرمان ہوئی تو ایسی ہوئی صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بس ان کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے موت مانگتے ہیں کہ یا اللہ کسی طرح سے موت آ جائے اور ہم اس مشکل سے اس امتحان سے نکل آئیں. اسی طرح سے کسی کے گھر میں اگر تنگ دستی ہے تو اس حد تک ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں کر پاتا. تو زندگی میں اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں، اپنی نعمتوں پہ غور کرنا شروع کریں، نعمتوں سے اپنے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کریں، تو آپ یقین مانیے حسد جیسی یہ جو بیماری ہے نا، اس سے بہت آسانی سے نکل آئیں گے. اور آئیے صاحب اپنے آپ کو رشک کے اس شاہراہ پر گامزن کیجئے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ
کہ میرے رب کو راضی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو تراویح کی پابندی کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو روزوں کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جب ان کو دیکھ کے آپ ان کے راستے پہ چلیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چلیں گے، آپ یقین مانیے آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کی مصیبتیں یہ ہیں کہ یہ جو کمپیریزن کلچر ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ اس کے پاس یہ، میرے پاس یہ کیوں نہیں، اس کو یہ ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، اس کے پاس اتنا بڑا معاملہ، میرے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس یہ، میں اس قابل کیوں نہیں تھا۔ تو ہوتا کیا ہے ناظرین، اس کمپیریزن کلچر کے اندر آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اس کا کوئی سرا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈلیس گیم ہے صاحب، اینڈلیس گیم ہے۔ آپ دوڑتے رہیں گے، ہانپتے رہیں گے، کانپتے رہیں گے، آپ سب کچھ کر لیں گے، الٹیمیٹ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ لہٰذا کتنا اچھا ہو کہ ویری فرسٹ ڈے سے، ویری فرسٹ اپروچ کے ساتھ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیں، اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے، الحمدللہ اپنے وجود کے اندر یہ لفظ بسا لیجئے کہ ہر بات پر الحمدللہ، ہر بات پر اس کی کبریائی بیان کیجئے، ہر بات پہ اس کی ثنا اور توصیف کیجئے، اور ہر بات پہ یہ کہیے کہ میرے رب کی منشا صاحب مجھے جو ملا۔ کوئی آ کے اگر کان میں کہتا بھی بھائی وہ بہت ترقی کر گیا یا وہ بہت ترقی کر گئی، تم پیچھے کیوں رہ گئے یا تم پیچھے کیوں رہ گئی، بھائی یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرے رب نے جو مجھے دیا میں اس پہ راضی ہوں، بس یہ میرے رب کی بٹت ہے، میں اس پہ راضی ہوں اور صدقے دل سے راضی ہوں۔ یہ جو بات آپ کریں گے نا، یہ رب سنے گا اور یقیناً سنے گا، اور جب سنے گا اور آپ اس کو بتلائیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو تیری کبریائی بیان کرتے ہوئے جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی، میں نے یہ جواب دیا ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تو راضی ہو جا، پھر آپ دیکھیے گا اس کے پھل انشاءاللہ آپ اپنی نسلوں میں پائیں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، اپنے پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک سراسیمگی سی کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں معلوم، کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آپ کا کام کیا ہے اس وقت؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جہاں اپنے لیے دعا کریں، اپنے کنبے قبیلے کے لیے دعا کریں، وہاں خاص طور پہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے چپے چپے کے لیے دعا کیجیے، اور ان تمام محافظین کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک ایک سپاہی کے لیے دعا کیجیے۔ یقین مانیے ہم ان کا قرض نہیں چکا سکتے، ہم ان کے مقروض ہیں، ہماری گردنیں ان کے آگے جھکی ہوئی ہیں کہ جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہوئے، جو بارڈر کے اندر موجود ہیں، جن کی ماؤں نے اپنے بچوں کو شہادتوں کے لیے تیار کر کے پاکستان کی محافظت کے لیے بھیجا ہے، ان کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر، پوری قوم کے اوپر، 25 کروڑ لوگوں پہ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر اول دستے کا کردار اگر ان کے ساتھ اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملا کے کھڑے رہیں، اور دشمن کو یہ بتلائیں کہ ہم پاکستانی 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے تن من دھن ہماری تمام تر دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیے صبح بھی دعا کیجیے، ان کے لیے دوپہر بھی دعا کیجیے، ان کے لیے شام بھی دعا کیجیے، ان کے لیے رات بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے کنبے قبیلے کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایک ایک ذرے کی، پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت فرمائے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، خدا نہ خواستہ خاکم بدن اگر پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو یقین مانیے ہمارے وجود کا پھر مقصد ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی
کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو اللہ یاد